پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اس حصے میں ہم آپ سے ان چیلنجز کا ذکر کریں گے جو سندھ کے سیلاب کی وجہ سے جن کا لوگوں کو سامنا ہے. چند ایک چیلنجز ہم نے بیان کیے. ایک بہت بڑا چیلنج یقیناً لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ کی صورت میں ہے، جس کے اندر لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں. کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کس علاقے میں کتنی اموات ہوئیں. لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، انفیکشس ڈیزیزز کا بھی شکار ہیں، اور یہ تعداد آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. جب لوگ باہر آئیں گے تو وہ اپنے اعداد و شمار جو ہے آپ سے جب شیئر کریں گے تو پتہ چلے گا یہ نمبر جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ پیٹرن جو ہے شاید وہی رہے جس طریقے سے یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. پیٹرن میں شاید تبدیلی نہیں آئے. ایک بہت بڑا نقصان جو سامنے آیا وہ سندھ کی زراعت کی تباہی ہے. سندھ کی زراعت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. ایکڑز میں اس وقت آپ کے سامنے ہے کن کن ایریاز میں کتنی تباہی ہوئی. آفیشیل بریفنگ سے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کے اندر کاٹن جو ہے بتایا جا رہا ہے فی الحال اسٹیمیٹ جو ہے وہ 52% تباہ ہو گئی ہے. جو چاول ہے وہ 22% تباہ ہو گیا. بعض علاقوں میں تو 75% کے قریب تباہ ہو گیا ہے. گنا 21% کے قریب تباہ ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ تباہی جو ہے وہ 35% ہے، اور کم سے کم تباہی جو ہے وہ 5 سے 1% ہے. جو خریف کی سبزیاں ہیں وہ بھی آپ سمجھیں کہ شارٹیج ہے. جو اگلی فصل آنی ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ سبزیاں آئیں تو آئیں کہاں سے. ہمیں تو سپلائی کی معاملات سے غرض ہوتی ہے، جو کنزیومر ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جہاں پر سیلاب نہیں آیا ہوتا. لیکن زراعت کے ساتھ لوگوں کی معیشت اور ان کی معاشرت جڑی ہوئی ہے. اگر زراعت تباہ ہو جاتی ہے اور پانی یہاں پر آفیشیل ایسٹیمیٹس کے مطابق بعض جگہوں سے شاید 6 ماہ تک بھی نہیں نکلے. اگر 6 ماہ تک پانی نہیں نکلا تو آنے والی فصلیں کس قسم کی ہوں گی، معیشت کا کیا حال ہوگا. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیلنج کیا ہے. پانی کے نکاس کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اگر لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے کیمپس کو آپ نے سولیڈیفائی کرنا ہے، ان کو سہولیات مہیا کرنی ہے اور ڈیزیزز کو پریونٹ کرنا ہے، یا ان کو اپنے علاقوں میں واپس بھیجنا ہے، تو ان علاقوں سے ڈرینیج کا سسٹم جو آپ کو بہتر کرانا ہوگا. لیکن ڈرینیج اس وقت تک سسٹم بہتر نہیں ہوگا جب تک پانی کا نکاس نہیں ہوگا. تو یہ ایک مرغی اور انڈے والا سوال ہے کہ پہلے پانی نکلے گا تو پھر ڈرینیج سسٹم ٹھیک ہوگا، یا ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کر کے پانی نکالا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آخر میں ناظرین میں صرف یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ احتساب کا چیلنج. ہمارے ملک کے اندر احتساب کی جو بے عزتی روزانہ ہوتی ہے اس سے آپ بھی آشنا ہے اور ہم بھی اس کے اوپر رپورٹ کرتے رہتے ہیں. پچھلے فلڈ کے اندر اتنی بڑی رپورٹ سامنے آئی، اس کے اندر باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ بریچز کس قسم کے ہوئے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کریں، جو لوگ ہینڈل کر رہے تھے ان کے ساتھ وہ کریں، اتنے لوگوں کو نکال باہر کریں. لمبی چوڑی تفصیل رپورٹ، اور اس کے بعد مقدمہ بازی، اور اس کے اوپر جن لوگوں نے پٹیشنز کی ہوئی تھیں ان کی خبریں، اور پھر جب رپورٹ سامنے آئی تو اس کے اوپر خبریں اور اس کا تجزیہ. آج کچھ بھی نہیں ہو، امپلیمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہو. تو ہر سال کسی نہ کسی آفت کے اندر کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی بہت بڑی کوتاہی موجود ہوتی ہے. اس کا احتساب نہ ہونے کی وجہ سے جو دوبارہ آفت آتی ہے وہ پچھلی آفت سے بڑھ کے ہوتی ہے. تو سندھ کے سیلاب کے اندر جو احتساب کا چیلنج ہے، جن لوگوں کے پاس حکومت رہی ہے اور اس وقت موجود ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام پرابلمز جو ہیں اینٹیسپیٹ کیوں نہیں کیے گئے، اور لوگوں کو بر وقت امداد جب یہ معاملات ہوئے، عذاب جب پھیل گیا تو اس کے بعد کی فیز کے اندر بھی لوگوں کو آپ نے سہولیات فراہم کیوں نہیں کی، ان کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کر پائے، ان کی طرف آپ نے توجہ بر وقت کیوں نہیں دی. یہ احتساب کا چیلنج ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا جو میرے خیال میں دوسرے چیلنج سے کہیں بڑھ کر اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوگی. میں شاید سینیکل اس وقت ہو رہا ہوں، لیکن جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا انسپائرنگ نہیں ہے. بہرحال فلڈ سے ہماری نظر نہیں ہٹنی چاہیے. ہم ڈیزاسٹر ٹورزم سے ہٹ کر لوگوں کے حوالے سے خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہیں کوریج میں کچھ کہیں پر ہو سکتا ہے کوتاہی ہو، کہیں پر آپ کو کمی نظر آئے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. یہ بہت وسیع ایریا ہے اور بہت بڑی ڈیواسٹیشن ہے اور بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے ہمیں ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ. لیکن جو انٹینشن ہے ہماری وہ بڑی واضح ہے کہ ہم لوگوں کو کیمرے کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو کیمرے کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. باقی جو ڈاگ اینڈ پونی جرنلزم ہے، یعنی آپ ساتھ وی آئی پی کے چل کے اور وی آئی پی کو دکھاتے رہیں، اس سے بھی شاید میڈیا کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے.
تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ڈاگ اینڈ پونی جرنلزم جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں اور پیپل بیسڈ جرنلزم کرتے رہیں، اور آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہماری طرف سے آج یہی کچھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.